السلام علیکم پیارے دوستو، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، جس سے آپ کو ہمارے اس چینل کے نئے ویڈیو دیکھنے کو پڑھا ملے۔ تھا وہ آپ کو بھی میں بتا دوں۔ اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی، عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے، جواب تو دینا ہی ہے، چپ کیوں رہے؟ شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے۔ شام میں آتا ہے تھکا ہارا، کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے۔ دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے، فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے، شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے۔ اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو۔ تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہنیں ہیں۔ اس کے بعد ایک مٹھاس تم محسوس کرو گے۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں، شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے، جہنم بن گئی زندگی۔ اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے، میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا، کام مہنگا ہے علاج، 40 دن کا کورس ہے، میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں، اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے، 40,000 کا خرچہ بھی ہے۔ کہا چلے گا، اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر لوں۔ روز جو چپڑ جو چلتی ہے، پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں۔ دوسرے دن وہ پیسے بھی بھر دیا ایڈوانس، انہوں نے دوا بھی بنا کر رکھی، گولیاں تھیں جڑی بوٹیوں کی۔ کہا کہ 2 گولیاں روزانہ رات کو لینا ہے، شوہر بیوی کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے، جھگڑے صحیح کرنے کے لیے۔ وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معجون لینا ہے، یہ الگ ہے، جھگڑا نہ ہونے کے لیے بھی دوا دے رہے تھے حکیم صاحب۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ منہ میں گولی رکھ کر 1 گھنٹہ تک چوسنا ہے اور خاموش رہنا ہے، جیسے گھر میں جگہ۔ تو ان کو طریقہ دے دیا، 2 گولیاں یہ جیسی رات کو گھر جاتے ہیں منہ میں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ خاتون آگ بگولا رہتی، اتنا لیٹ، سب کی فکر ہے ہماری ہی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ٹائم کیے کہاں گئے، کچھ بھی جواب نہیں، گولی منہ میں ہے۔ جواب دیتا تو جواب کا جواب آتا، پھر جواب کا جواب ادھر سے ہوتا۔ اب مجبور تھا بیچارہ، گولی تھی، اس کو جتنا چلانا تھا چلائی۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح سے نیگلیکٹ کر رہا ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میرے سے بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ 2 گھنٹے کے بعد تو وہ تو ویسی شانت ہو چکی تھی، گولی بھی پگھل چکی تھی، لیکن جب شانت ہو گئے تو رات اچھے سے گزر گئی۔ دوسرے دن پھر رات کو آئے، پھر منہ میں گولی تھی، آج پھر وہ چلانے لگی، لیکن عورت کو شک ہونے لگا کہ اچانک یہ سدھر کیسے گیا۔ دونوں رات کو جھگڑا کرتے ہی تھے، لیکن کل سے دیکھ رہی ہوں جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی بول رہی جواب نہیں دے رہا، تو خاموش رہی۔ تھوڑا ہی آج چلائی، اور اس کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی۔ تیسرے دن پھر گولی رکھ کر کے آئے، عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب طبیعت خراب ہے۔ قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ، تو 2 دن سے بالکل منہ چھپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں، رونق ختم ہو گئی گھر، کچھ تو بولو۔ کہا نہ، گولی ہے منہ میں۔ کافی دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو تیسرے دن جو ہے جب بات ہی نہیں کیا، خاموش، تو عورت کی طبیعت بے قرار ہو گئی سیدھے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جھگڑے ہوتے ہیں لیکن محبت اندر رہتی ہے۔ مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ مولا میرے شوہر کو صحیح کر دے، اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو شفا دے دے۔ وہ دعا کرتی رہی، میاں کو ہوا کچھ نہیں تھا، گولی تھی، اور سو گئے۔ چوتھے دن
चौथे दिन वो पैर पकड़ कर बैठी। बताओ तो सही, पैर दबाऊं कि सर दबाऊं, क्या खिदमत करूं, क्या खाना पसंद करोगे, मीठा लोगे, फला क्या बनाऊं तुम्हारे लिए। शोहर को लगा हकीम साहब की दवाई तो बहुत काम की है, बहुत काम की है। 3 दिन के अंदर मिजाज बदल दिया। गोली मैं खा रहा हूं, असर भी बेगम को हो रहा। फिर उसके बाद हकीम साहब के पास पैसे पूरे लेकर के गए, कहा कि 3 दिन में ही गोलियां बहुत असर दिखाई है, 40 दिन के कोर्स में पता नहीं और क्या होना है, आप पूरे पैसे ले लें, आपका बड़ा एहसान है। घर शांत हो गया। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में पागल है, जो मेरी मर्जी है वो करने को तैयार है। हकीम साहब से पूछा कि इतना लाजवाब इलाज आपके पास आया कैसे, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन से पहाड़ से ले आए हो। हकीम साहब ने कहा बेवकूफ, कुछ नहीं, मैदे के आटे की गोलियां हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैदे के आटे की गोलियां बनाकर। बात सिर्फ मुझे इतनी इलाज करना था कि दोनों में से किसी एक का मुंह चुप हो जाए, इलाज वैसे ही हो जाएगा। इन हकीमों ने हिकमत के जरिए से जो इलाज किया, ये लतीफा नहीं है, ये अक्सर जिंदगियों की हकीकत है। मैं तुम्हें हंसाने के लिए कोई लतीफा नहीं बोलना चाहता, बल्कि जिंदगियों में दाखिल हो करके देखो कि ये इब्तिदा सिर्फ जवाब दर जवाब से होती है और तलाक तक पहुंचती है। कितनों को जाकर हमने कोर्ट में देखा है, एक तरफ शोहर एक तरफ बीवी है, ऐसे लोगों के सामने सर झुकाए खड़े हैं इंसाफ के लिए। ये जिंदगियां क्यों इस तरह से नाकारा हो गई? उसकी वजह यही है कि अना आ गई, गुरूर है, तकब्बुर है। कुरान के इस फरमान पर अमल करो। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इस्लाह का इरादा है दोनों का, तो अल्लाह दोनों के दिलों में खुद मोहब्बत पैदा फरमाए। युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह फरमाता अल्लाह उन दोनों के दिलों में मोहब्बत खुद पैदा करेगा। अल्लाह करीम जोड़ों को प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे।